پورا تعلیمی نظام، پورا یہ جو ہے کارپوریشنز کا نوکری پہ رکھنے کا نظام، یہ بس سر کسی بھی دن جو ہے نا یہ کلیپس کر جائے گا. سر بچے کے لیے کتنی واحد چیز ہے کہ یار میں نے 6 مہینے پچھلے ایک سبجیکٹ پڑھا، اس میں چلو میرے کچھ نمبر کم آ گئے، میرا اس دن موڈ نہیں تھا، میں پریشر میں تھا، اب میں پھر سے کروں ایک چیز. کیا بکواس ہے سر. ہم لوگ کرتے یہ ہیں کہ آپ کا بچہ جس سبجیکٹ میں ویک ہو آپ اس میں اس کو ٹیوشن لگوا دیتے ہیں. جی. حالانکہ کرنا یہ چاہیے کہ آپ کا بچہ جس چیز میں اچھا ہو اس میں ٹیوشن لگوا کے ہو کہ یہ اس میں ایکسل کر جائے، بجائے کہ جس میں نہیں اچھا اس میں مناسب سا ہو جائے. مطلب مناسب سا کر کے کسی کو کسی بھی چیز میں کیا کرنا ہے. السلام علیکم، مثبت شو میں بہت بہت خوش آمدید. میں ہوں اسد نظامی، میرے ساتھ ہیں علی افتاب. شو کو پلیز لائک اور شیئر کریں، چینل سبسکرائب کیجئے. سر کیسے ہیں؟ بالکل ویسا. سر کچھ چینج نہیں ہوا سر. اچھی بات ہے سر، ایسے ہی رہنا چاہیے کنسسٹنسی کے اندر. سر تو ہم سر سیدھا خبروں میں ڈائیو ان کرتے ہیں. تو شروع اس چیز سے کر لیتے ہیں کہ جو مولانا فضل الرحمان صاحب ہیں، آپ کو پتہ ہے ان کے جو دیگر معاملات ہیں سیاسی، اس کے ساتھ ساتھ آج کل ایک سیکیورٹی کنسرن بھی ہے. ان کی خاندان، ان کے جو صاحبزادے ہیں ان کے اوپر بھی اٹیک کرنے کی کئی دفعہ کوشش کی گئی ہے. اور اس کے علاوہ جو اسجد محمود جن کا نام ہے، اور ان کو کڈنیپ کرنے کی کوشش کی گئی ہے. میاں شہباز شریف صاحب نے وزٹ بھی کیا تھا ان کے گھر پہ آبویسلی. تو کچھ سیکیورٹی کنسرن جو بڑھ گئے ہیں کافی. تو اس کی بیسس پہ جو ہماری ایف سی ہے، انہوں نے ایک بٹالین جو ہے سر وہ مولانا صاحب کے گھر باہر نافذ کرنے کا انٹیریئر منسٹری نے آرڈر کیا ہے. تو مولانا فضل الرحمان جو ہیں وہ ایک ایف سی کا بٹالین کے گھر کے باہر رہے گا سر. سر یہ بھی ٹھیک ہے، ڈی آئی خان میں ظاہر ہے مطلب سیکیورٹی پرووائڈ کرنا ریاست کی ذمہ داری ہے، تو جس کو تھریٹ ہے اس کو دے دیا ہے، انہوں نے اچھا کیا ہے. لیکن اگر ایک بٹالین آپ کو لگانی پڑ رہی ہے سر تو اس سے بہتر ہے 10 ڈیو کے اندر ایک اپارٹمنٹ بلڈنگ بنا دے اس طرح کے لوگوں کو کہ آپ یار ادھر ہی رہ لیا کریں. سر لیکن اس میں آنیاں جانیاں ذرا مشکل ہو جائیں گی نا. مطلب دیکھیں مولانا صاحب جو ہیں ایک پولیٹیکل لیڈر ہیں، تو ان کی آنیاں جانیاں تو ہم ازیوم بھی نہیں کر سکتے کتنے لوگوں کو ملنا ہوتا ہوگا، یا وہ جاتے ہوں گے. زیادہ تر لوگ آتے ہوں گے حلقے کے، پارٹی معاملات کے. سر وہ 10 ڈیو میں تو سیکیورٹی کلیئرنس ہی سر کرتے کراتے سر وہ سارا دن لگ جائے گا. اس کے لیے ان کو سر ایڈیشنل لوگ بھرتی کرنے پڑیں گے جو سر روز سیکیورٹی کرایا کریں گے سر. تو یہ مسئلے ہیں. ہاں یہ بھی، اور خاص طور پہ اگر کوئی نئی ترمیم جس دن پاس ہونی ہے اس دن وہ بیچاروں کو ساری رات جاگنا پڑے گا. صحیح جاگنا پڑے گا. فرض کریں مولانا صاحب کا موڈ نہ ہو اگلی ترمیم پہ سائن کرنے کا، تو 10 ڈیو تک کوئی نہیں آ سکے گا سر. نہیں لیکن سر وہ ادھر موڈ بن جاتے ہوتا ہے ادھر بیٹھ کے نہیں ہوتا کہ میرا موڈ نہیں. ویسے تو سر ایک آپ نے بڑی زبردست بات کی کہ 10 ڈیو سے یہ بھی ہے ان کا ایک مرلہ بائی پاس ہو جائے گا. جنہوں نے فون کرنا ہے وہ پہنچ جائیں گے مولانا صاحب یہ چیک کر رہا ہے سر. تو باقی سر چلے آن سیریس نوٹ، سیکورٹی جو ہے اس ایریا میں نارتھ کے اندر ہمیں پتہ ہے ایک بہت بڑا کنسرن ہے. ٹیررزم ہو جائے اور ہر چیز ہو جائے، یہ معاملات جو ہیں بڑے بدتدریج کئی سالوں میں بڑے خراب ہوئے ہیں. اور اس کا اب گورنمنٹ کو آئی تھنک، کیونکہ بڑی چیزیں چل رہی تھی سر، اب اس کے اوپر مجھے تو سر محسوس ہو رہا ہے کہ گورنمنٹ اور آرم فورسز جو ہیں وہ شاید پریپیئر کر رہی ہیں ایک سویپنگ آپریشن ٹائپ چیز. کیونکہ سر اس چیز پہ اگر قابو نہ پایا نا، تو میرا تو اپنا خیال ہے کہ باقی تمام چیزیں جو آپ کر رہے ہیں نا ان کا پھر کوئی فائدہ نہیں ہے جب تک یہ معاملات سیٹل ڈاؤن نہیں ہوتا. بالکل ٹھیک ہے، اگر کر رہے ہیں تو نہیں مجھے نہیں پتا سر کر رہے ہیں، میں تو صرف مجھے لگ رہا ہے کہ اب کرنا پڑے گا. کیونکہ سر دیکھیں جتنی جو انویسٹمنٹ، فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ وغیرہ، آپ کو پتہ ہے یہ ہمیشہ اس ساری چیز کے اندر ایک تھورن ہے جو پھنسا ہوا ہے بڑے سالوں سے. اور مکمل طور پہ نجات کبھی ہمیں آج تک نہیں اس چیز کی ہوئی کہ مطلب کچھ پاکٹس ملتی ہوں گی آف پیس، لیکن ہمیشہ سے خاص طور پہ اسی ایریا میں معاملات خراب ہوتے ہیں. تو میرا تو یہی دعا ہے اور خواہش ہے کہ اس چیز کے اوپر قابو جتنی جلدی پا لیں تو اکنامیکل فرنٹ جو ہے وہ اس چیز سے سیٹل ہوگا. اکنامیکل چیز کو سیٹل کر کے یہ فرنٹ شاید پھر بھی سیٹل نہ ہو پائے. اس میں تو کوئی شک نہیں کہ آپ کی اکانومی نہیں ٹھیک ہو سکتی جب تک پیس نہیں ہوتا. بالکل سر، بالکل سر. تو سر آگے چلتے ہیں سر. اب سے ذرا ہم ینگسٹرس کی بات کر لیتے ہیں. آپ کو پتہ ہے سر یوتھ جو ہے وہ ہمارے لیے کتنی امپورٹنٹ ہے. بھلے ہی وہ زیادہ تر جو ہے وہ عجیب و غریب کیوں نہ ہمیں نظر آ رہے ہوں، لیکن ہمارا مستقبل چونکہ وہ ہے تو ہم ان کے ساتھ کھڑے ہیں. ٹھیک ہے، ہم بیٹھے نہیں ہیں، ان کے ساتھ کھڑے ہیں. اور یوتھ کسی بھی دور کی ہو، یوتھ عجیب و غریب ہوتی ہے. ہاں چوتی ہوتے ہیں سر بیسیکلی. وہ مطلب ہم بھی جو ہے وہ بہت زیادہ تھے سر. آدھا انڈر ویئر دکھاتے رہے ہیں.
سر مجھے تو زیادہ انڈر ویئر دکھاتے نہیں ہیں, باقی مٹیوں اور کٹوں میں پینچے رگڑتے نہیں ہیں. بعد میں سر ہمیں سمجھ آئی ہے کہ پینچا جو ہے وہ تھوڑا سا مطلب آپ کی شو لیول بوٹ کٹ ایکسیپٹیبل ہے. ویسے سر میں دیکھ رہا ہوں, سوری ذرا سائڈ ٹریک کر رہا ہوں, کہ لوگ جو ہیں پہلے بھی بات کر چکے ہیں, اب کھلے والے جو ہے نا اس کے اندر زیادہ آگے. میری تو کسی بحث ہوگی اس دن سر, وہ میں نے آپ کو پتا ہے میں ویکینڈز میں سوٹ پہن لیتا ہوتا ہوں, آپ کہتے ہوتے ہیں کہ یہ غلط انفیئر ہے اور مجھے پہننا پڑتا ہے سرکاری کام کی وجہ سے. تو وہ کہتے ہیں کہ آپ کی جو یہ پتلون ہے یہ نیچے سے ٹیپرڈ ہے اور تنگ ہے, تو یہ اب سٹائل نہیں ہے. تو میں نے کہا میں تو سٹائل مار ہی رہا تھا, میں تو اس میں زیادہ کمفرٹیبل ہوں, مجھے تو کھلے ڈولے میں زیادہ مسئلہ ہوتا ہے. تو سر اب واپس جو ہے نا جو فیشنی لوگ ہیں ہمیں بتا رہے ہیں کہ جی واپس آ رہی ہے کھلی ڈلی. نہیں ہم تو اس کے نظریاتی طور پہ خلاف ہیں. مطلب ہم تو شلوار نہیں پہنتے, تو آپ کہہ رہے ہو کہ ہم جین پہنے اور وہ بھی کھلی ہو ہو ہی نہیں سوال سکتا. لیکن سر پہنی ہے ہم نے, یوتھ میں سب پہنی ہے. یوتھ میں تو سب کی یوتھ میں تو پارٹی پہنی ہوئی, ہاں پارٹی بھی پہنی ہوئی سر. وہ واپس آئی تھی تھوڑی دیر کے لیے گوڈوں سے تھوڑی ٹیئر والی. ہاں مطلب یہ پارٹی پینٹ والا جو کام ہے نا, یہ خواتین کے علاوہ کسی کو نہیں کرنا چاہیے. ہمیں تو ہمارے خطے میں نہیں سر. ہاں مطلب دیکھیں نا کہ کہیں سے بھی کچھ پاٹا گیا اور اس میں سے بال نکل رہے ہیں یوں کر تو نہیں ٹھیک نہیں ہے سر, یہ بالکل ایسے ہی. اور سر اس کی آج کے دن ہی یاد دہانی ہوئی میری, جب مجھے جانا پڑا کسی ڈی ایچ اے کے ایک اسپورٹس فیسلٹی کے اندر, تو وہاں پہ سامنے چیزوں میں بڑی چیزیں لکھی ہوئی, نکر نہیں پہن سکتے, ٹرینرز نہیں پہن سکتے, یہ نہیں پہن سکتے, وہ نہیں, ٹرینرز وغیرہ پہن سکتے. اور اس میں سر پھٹی ہوئی جین بھی تھی کہ آپ پھٹی ہوئی جین نہیں پہن کے آ سکتے وہاں پہ. تو سر یہ پھر ڈی ایچ اے والے سر میں آپ کو بتاتا ہوں ہیڈ آف دا کرو سر, ان کو پتا تھا فیشن جو ہے نا, ان کو پتا تھا ایک زمانے میں وہ پریڈکٹ کر رہے ہیں کہ نکر بھی آؤٹ آف فیشن ہو جائے گی سر ڈی ایچ اے والے. تو یہ ٹھیک ہے, یہ بالکل ٹھیک ہے. تو سر خبر پہ آتے ہیں سر, سوری میں سائڈ ٹریک کرتا ہوں سر. یہ کہ سر آپ کو یاد ہوگا جون پچھلے مہینے میں کیمبرج کے جو ایگزامینیشنز ہوتے ہیں, کیمبرج انٹرنیشنل ایگزامینیشن CIE, ہمارے زمانے میں صرف کیمبرج کہا جاتا تھا, ان کو OA لیول کہا جاتا تھا, اب CIE اس کا آفیشیل ٹائٹل ہے. تو ان کی طرف سے ایک بیان آیا ہے کہ جون کے مہینے میں جو چند پیپر لیک ہوئے تھے, او اور A لیول کے ہوئے تھے, آئی تھنک موسٹلی A لیول کے پیپر لیک ہوئے تھے, A لیول کے ہی پیپر لیک ہوئے تھے. تو ان کو انہوں نے کہا ہے کہ جی جو مئی جون سیشن میں جن لوگوں کو لگتا ہے کہ اس کی وجہ سے اور بچوں کو انفیئر ایڈوانٹیج ملا تھا, اگر آپ کو لگتا ہے تو نومبر میں فری آف کاسٹ آپ ریسیٹ کر سکتے ہیں وہ ایگزام. اور جو کویشچن پیپر کے حصے لیک ہوئے تھے جن کو پتہ ہے, اس کے جو وہ کویشچنز ہیں ان میں انہوں نے اپنے مارکرز کو کہا ہے جو مارکنگ کریں گے کہ اس کے اندر آپ نے ہائر مارکس اوارڈ کرنے ہیں بچوں کو. اب تو جیسے انفیئر ہو گیا نا, جو بالکل پیدل ہے وہ بھی مارکس لے جائے گا, جس نے چیٹنگ کی ہے وہ بھی مارکس لے جائے گا, جس بچے نے محنت کی ہے وہ پھر اب ذہن میں اس کا کنفیوز ہو گیا کہ میں ریسیٹ کر لیتا ہوں. تو سر اس میں پیپر تھے بیسکلی سر AS اینڈ A لیول میتھمیٹکس پیپر 12, AS اینڈ A لیول میتھمیٹکس پیپر 42 اور AS اینڈ A لیول کمپیوٹر سائنس پیپر 22. تو یہ وہ پیپرز ہیں جو لیک ہوئے تھے. اب اس کا کیا کرنا ہے سر, انہوں نے بچوں نے ان کے اوپر کنفیوژن, ان کے پیرنٹس کے لیے کنفیوژن ہے. ظاہر ہے اگر آپ کے جون جولائی میں آپ کے رزلٹ آنے تھے, رزلٹ کے بعد آپ نے اپلائی کرنا تھا, A لیولز والوں نے ان کی یونیورسٹیوں میں داخلے ہونے تھے. اب نومبر میں کچھ لوگ ریسیٹ کرنا چاہ رہی ہیں تو ان کا نومبر والا تک ان کو ویٹ کرنا پڑے گا اپنا شاید رزلٹ بہتر کرنے کے لیے, پھر اگلے سال جائیں گے. تو بڑا کمپلیکیٹڈ ہے سر. یہ پیپر لیک لوگ جو ہوتے ہیں نا, یہ کوئی اچھی چیز نہیں ہوتی, اس سے سب متاثر ہوتے ہیں. ہاں جی یہ اچھی چیز نہیں ہے. اور میرا تو سر پتہ ہے براڈر اس میں وہ ہے کہ پیپرز کا نظام ہی تبدیل ہو جانا چاہیے. اور خاص طور پہ مطلب یہ تو دیکھیں نا, یہ کیونکہ وہ پوری OA لیول انڈسٹری کو چلانا ہے, اسی وجہ سے اس کی ابھی تک ویٹیج رکھی ہوئی ہے نا یونیورسٹیز نے ایڈمیشن کے لیے. ورنہ تو سیٹ جب لے رہے ہیں وہ یہاں, مطلب یہاں تو آپ سیٹ نہ لو اور سیدھا سا کہو کہ ہم آپ کا OA لیولز کا ٹیسٹ دیکھیں گے رزلٹ. ان کو بھی پتہ ہے کہ ادھر کوئی رنگ بازی ہے, وہ اس لیے سیٹ اپنا علیحدہ لیتے ہیں. لیکن یہ انہوں نے ساتھ بھی رکھا ہوا ہے کہ اگر ہم نے اس کو ویٹیج ختم کر دی تو پھر کوئی کرے گا ہی نہیں OA لیول, سوائے UK یونیورسٹیز کی جو اسی کو مانتے ہیں, سوائے UK یونیورسٹیز. تو یہ ایک بڑا مطلب آئی ڈونٹ نو سر, میں تو پورا تعلیمی نظام, پورا یہ جو ہے کارپوریشنز کا نوکری پہ رکھنے کا نظام, یہ بس سر کسی بھی دن جو ہے نا یہ کلیپس کر جائے گا. اور مطلب وہی والی چیز ہے کہ جس طرح ہم لوگ اب اپنے ارد گرد دیکھتے ہیں, اپنے آپ کو بھی دیکھتے ہیں, آپ کو کیا پتہ ہے کہ آپ کے کس دوست کے کتنے نمبر آئے تھے وہ. اور ظاہر ہے میں یہ نہیں کہہ رہا کہ اس سے فرق نہیں پڑتا, انیشیلی تو بڑا فرق پڑتا ہے کہ آپ کس یونیورسٹی میں جاتے ہو. اچھا وہ کس یونیورسٹی سے جاتے ہو, اس سے فوراً نکلنے کے بعد آپ کی انیشیلی کون سی جاب لگتی ہے. اچھا وہ بالکل انیشیلی جب جاب لگتی ہے, اور یہ بڑی زندگی میں اس کے ایڈوانٹیجز ہوتے ہیں کہ آپ
कि अच्छी यूनिवर्सिटी में चले गए, एंग्जाइटी लेवल कम हो गया है, अच्छी उसके बाद आपकी जॉब लग गई है, एंग्जाइटी लेवल और कम हो गया है। लेकिन वो कोई मतलब प्रोफेशनल लाइफ में आने के कोई 8-10 साल के बाद फिर जो है ना, ये डिपेंड करता है कि आपको कितना काम आता है, आप अपने काम में कितने अच्छे हो। फिर भूल जाते हैं सब कि आपके नंबर कितने आए थे, आपने शुरू कहाँ से किया था। फिर हम देखते हैं कुछ लोग नीचे से आके बड़ा ऊपर निकल जाते हैं, कुछ ऊपर से आए होते हैं और वहीं पर ठहर जाते हैं। सब बुनियादी बात ये है कि ये जो, और जाहिर है कुछ मतलब ये जो बड़ी बड़ी कॉरपोरेशंस हैं, इनके पास भी शायद कोई तरीका और नहीं है, या ये डिवाइस नहीं करना चाहते, या ये भी मेहनत नहीं करना चाहते ये देखने के लिए कि यार हम सिर्फ जीपीए की बुनियाद पे बंदा रख रहे हैं जो नया है, या हम उसमें कुछ और देख रहे हैं। आई डोंट नो, ये सब कुछ खत्म हो जाएगा सर, ये इसमें से कुछ भी नहीं बचेगा सर, इसमें खत्म हो जाएगा। दूसरा सर ये देखिए ना, आप सब लोगों को, आप तो देखे ना एएस और ए लेवल हो गया। मैं तो अपना वाला देखता हूँ, हमारे ज़माने तो कोई एएस ऊएस नहीं होता था, कोई लेता ही नहीं था। वो कहते थे एक ही दफ़ा बस एंड में जाके भाई तेरा जो है ना वो 3 साल का जो पेपर होगा ना, 3 साल पढ़ाई की, अब तीसरे साल जाके मैंने इसके ओ लेवल दे देना है, 2 साल ए लेवल किया, दूसरे साल में जाके ए लेवल दे देना। अब तो है ना कि या एएस पहले दे दें, कुछ पेपर पहले दे दें। लोग करते हैं इस तरह के, बाद में बर्डन कम हो। लेकिन अब लोग सब्जेक्ट्स भी बहुत बहुत ले रहे हैं। मैं लोगों को जाता हूँ 12-12 सब्जेक्ट ओ लेवल में उठाए हुए, 6-6 ए लेवल। वो क्यों? अच्छा, एक तो ये प्रेशर गेम है ना सर कि उसने 6 ली तो तुम 3 में पेयर हो गए। आई थिंक कंडीशन सिर्फ ये कि 3 या 4 ए लेवल में देने होते हैं, 6 या 8 देने होते हैं ओ लेवल में। मुझे तो ये याद है, बंद चेंज हो गया। दूसरा सर इसके अंदर एक और कॉम्प्लिकेशन बढ़ी ओ लेवल से 5 है, लेकिन हमें वो 7 इस्लामियात और उर्दू और वो 7 पाक स्टडीज करके तो 8 करने पड़ जाते हैं। यही सवाल क्यों भाई? अच्छा, दूसरा सर तो कैम्ब्रिज सिस्टम है ना। नहीं, लेकिन चलो वो क्यों आपका जवाब ना भी दो, 8 कर लो। इधर तो लोग 22-22 देते हैं। 22। अच्छा सर, उसके साथ साथ अब ये प्रेशर बहुत है इसके अंदर। दूसरा सर ये जो है ना एंड ऑफ द ईयर एग्जामिनेशन, इससे मैं बुनियादी तौर पे आई डोंट बिलीव इन इट कि जी आपने किसी को कैसे गेज कर सकते हैं। इसलिए सर मैं तो कहता हूँ कि आपकी ये जो चीज़ें हैं ना सारी, ये सर आपका वर्बल वाइवा जिसे कहते हैं, आपका सारे एग्जामिनेशन जो है ना एक ज़माने में इस तरह होनी चाहिए कि बंदे की आप एजुकेशन लेवल गेज कर लें उससे बात करके। उससे ज़्यादा सर को परफेक्ट चीज़ है, जैसे देखें अगर आप पढ़ाते हैं एक सब्जेक्ट मैटर, अब ज़ाहिर है मैथमेटिक्स फिजिक्स वगैरह उसमें आपको कुछ चाहिए चीज़ें जो आपने समझानी है उसको, लेकिन आप बच्चे से बैठ के पूछिए यार मैंने ये तुम्हें चीज़ समझाई है, या आपको समझ आई है, ज़रा मुझे समझाएं आप कैसी। यही पढ़ाई है ना कि यार आप मुझे समझा सकते हो ये चीज़ जैसे मैंने आपको समझाई है। उसके बाद बच्चे को तो भूलेगी नहीं। और दूसरा सर उसका कॉन्फिडेंस लेवल कितना है कि जी मैंने रट्टा लगा के ये चीज़ लिख देनी है। रट्टा हालांकि हम कहते हैं कि ठीक है ज़रूरी है कुछ जगहों पे, लेकिन अगर आपको एक कॉन्सेप्ट ही समझ आ गया एक चीज़ का तो फिर आपको ज़रूरत नहीं है किसी और चीज़ करने की। तो ये भी एक तब्दीली आ सकती है एजुकेशन के अंदर कि आप एंड ऑफ ईयर एग्जामिनेशन की जगह कंसिस्टेंटली करें, जो IB एक हद तक करने की कोशिश कर रहा है। उसके अलावा सर इस स्पेसिफिक केस के अंदर जो जहाँ पे रीसेट्स होते हैं और बाकी होती है, ये बड़ा प्रेशर होता है ये। और अगेन ये बच्चे के ऊपर ना एक बड़ा अनड्यू किस्म का प्रेशर है। बच्चे पे भी है, माँ बाप पे भी है। अब अगेन माँ बाप को भी कोई समझाए कि अब दुनिया बदल गई है। सर नहीं समझेंगे वो। मैं वही बता रहा हूँ वजह सर, असल में कंपटीशन बच्चे का नहीं है ना, सिर्फ कंपटीशन है व्हाट्सएप ग्रुपों में कि जी मेरा बच्चा तो इतनी ट्यूशनें पढ़ रहा है, मेरा बच्चा तो घर ही नहीं होता, मेरा बच्चा तो ऐसे किताबों को वजह होता है। फिर अपने बच्चे को उसी, जब ये ग्रुप में मैसेज है ना, आप देखें वो बाहर फुटबॉल खेल रहा है, या वो निंटेंडो खेल रहा है, या वो मौसीकी कर रहा है, ड्रम्स बजा रहा है, गिटार सीख रहा है। आप कहेंगे यार तू पढ़ जाके क्या कर रहा है? वो देखो वो दिन में 6-6 घंटे पढ़ता है। एंड आई नो फॉर अ मैटर ऑफ फैक्ट कि पेरेंट्स लाए, बहुत सारे पेरेंट्स झूठ बोलते हैं ताकि वो सिर्फ टेवा है कि जी या तुनका लगाना है अगले को कि जी मेरा बच्चा बहुत पढ़ता है, एंड में रिजल्ट शायद सेम आए। आपने उस वक्त तो रिलेशनशिप अपनी बच्चे के साथ चेंज कर दी ना फंडामेंटली, कि आपने कहा यार वो जितना करते ना तुमने उतना करना, उससे कम नहीं करना। ये क्यों भाई आपके बच्चे की शायद वो ब्रिलियंट हो, ये बैठ के गोटे लगाना जो है आपकी किताबों के, उससे तो नहीं उसकी ब्रिलियंस ज़्यादा होगी, उससे तो कम होगी उसकी ब्रिलियंस। आपको मेरे ख्याल में खोजना चाहिए कि आपका बच्चा किस चीज़ में अच्छा है और उस चीज़ को चैनलाइज करें ताकि ज़िंदगी में वो तरक्की उस शोबे में करें। ये क्या बात हुई जी कि हम अपना उर्दू, इंग्लिश, इस्लामियात, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो शायो सब पढ़नी है? ये निज़ाम ही ठीक नहीं है सर। हाँ, वो मतलब किसी जगह में मैं पढ़ रहा था कि मतलब हम लोग करते ये हैं कि आपका बच्चा जिस सब्जेक्ट में वीक हो आप उसमें उसको ट्यूशन लगवा देते हैं। हाँ जी। हालांकि करना ये चाहिए कि आपका बच्चा जिस चीज़ में अच्छा हो उसमें ट्यूशन लगवा के हाँ। हो कि ये उसमें एक्सेल कर कर जाए, जाए। बजाय कि जिसमें नहीं अच्छा उसमें मुनासिब सा हो जाए। मतलब मुनासिब सा करके किसी को किसी भी चीज़ में क्या करना है।
اور یہ جو سارا ماں باپ کا کمپٹیشن ہے آئی ایم شیور یہ تمام کلاسز میں ہوتا ہوگا, لیکن یہ ذرا جو بہتر انکم بریکٹ والی کلاسز ہیں ان میں زیادہ ہوتا ہوگا. ڈے ون سے شروع ہو جاتا ہے سر. یہ جو غریب ہے نا بیچارہ, وہ مطلب ظاہر ہے اب جو غریب ہے وہ خود تو کو پڑھا لکھا ہوگا نہیں, وہ پتہ نہیں کس طرح سے پیٹ کاٹ کے بچوں کو پڑھا رہا ہے, کیونکہ اس کو لگتا ہے کہ, اور بالکل ٹھیک لگتا ہے کہ ایجوکیشن جو ہے نا اس کی وجہ سے یہ اوپر جا سکتے ہیں. بات تو ٹھیک ہے سر. اس بچے کو فزیکلی تو کچھ دینا نہیں ہے, لیکن ان کو جو جس قسم کی تعلیم مل رہی ہے اور ان کو جو بتایا جا رہا ہے کہ اگر کسی طرح اس کے نمبر ٹھیک آ گئے تو سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا, جو کہ نہیں ہوگا. اور مطلب سکلز پہ کوشش کرتے. اب ہم اس دن جو خبر آپ کر رہے تھے 3-4 دن پہلے کی, جی وہ لائن مین کی اب ضرورت نہیں ہے, اب خود ہی سے یا تو سم والے میٹر لگ جائیں گے یا لوگ خود سے اپنی تصویر کھینچ کے میٹر کی تو پوسٹ کر دیا کریں گے. اچھا, اب وہ اس پہ جواب یہ مطلب اس پہ سوال یہ بنتا ہے کہ ان لائن مین وہ جو نوکری پہ تھے ان کا کیا ہوگا. اچھا ویسے تو ظاہر ہے پاکستان میں سرکاری نوکری سے زیادہ محفوظ چیز کوئی ہے نہیں, لیکن اب بات یہ ہے کہ اگر ان کا کچھ کرنا پڑے, مطلب اگر جس طرح پی آئی اے تو خیر ہو کے نہیں دے رہا, اگر ڈسکو ہو جائیں پرائیویٹ تو وہ تو نہیں پھر اس لائن مین کو رکھیں گے اپنے پاس. اچھا وہ چلیں حکومت یہ بھی کہہ دے کہ جی ہمارا تو ان کے ساتھ کانٹریکٹ ہے تو ہم ان کو نکال نہیں رہے, ہم کو گولڈن ہینڈ شیک دے رہے ہیں, یا ہم ان کو کسی اور مطلب گھر بٹھا دیں گے اور وظیفہ دینا شروع کر دیں گے. پرابلم یہ ہے کہ یہاں پہ سرکاری نوکری سے تو گھر نہیں چلتا. سرکاری نوکری پہ جب آپ ہوتے ہو تو پھر اور بڑی آپ کے انکم کھل جاتی ہیں, تو جب آپ گھر بیٹھے ہو گے تو وہ تو نہیں ہو سکے گا. اچھا بنیادی بات وہی ہے کہ میں خیر لائن مین کی بات ایسی میں نے ایگزامپل دے دی, ہم من حیث القوم میں اس میں شامل ہوں, کہ ایک عجیب و غریب سا توکل ہے کہ جدو کوئی چیز شے ہوئے گی نا تو پھر ویکھ لیں گے. ہم کانسٹنٹلی اپنے کوئی نیا سکل ایکوائر نہیں کر رہے ہوتے, ہم اپنے آپ کو جو ہے وہ یہ نہیں دیکھ رہے ہوتے کہ اچھا میں یہ چیز کرتا ہوں مستقبل میں تو اس چیز کی ضرورت ہی نہیں رہے گی تو پھر میں نے کیا کرنا ہے. یہاں پہ ہوتا ہے کہ بس ہوئے گا تو ویکھ لیں گے, تو وہ ہوئے گا تو ویکھ لیں گے. اب اگین جب جو غریب آدمی ہے نا اس بیچارے کو تو نہ یہ پتہ ہے کہ کیا ہونے جا رہا ہے, نہ اس کے لیے وہ کوئی پریمپٹ کر سکتا ہے, نہ وہ کر بھی لے تو اس کے پاس کوئی اور رستہ ہے کچھ کرنے کا, کیونکہ وہ تو بڑی مشکل سے اس نے اپنے بچے کو ایک سکول میں ڈالا ہوا ہے. ہم لوگ بھی مطلب جو تھوڑے سے متمول گھرانوں سے ہیں وہ بھی کچھ بھی نہیں کرتے. مطلب کیا سیکھا ہے میں نے پچھلے 5 سالوں میں؟ کچھ بھی نہیں. بٹ ٹھیک ہے چل رہا ہے, پیلو پروگرام ہے. مطلب یہ بڑا مسئلہ ہے. ڈگری اب تو مطلب اگین زیادہ تر ڈگریز کا مجھے نہیں پتا کہ کیا فائدہ ہے, مطلب سوائے اس کے کہ اگر آپ کے پاس پی ایچ ڈی ہے تو آپ پڑھا سکتے ہو. سر اوبیسلی ہاں, اور مسئلہ پھر وہی ہے کہ میرے خیال میں اور کچھ عرصے بعد پتہ یہ لگے گا کہ ایک بندہ اگر انڈسٹری کا ہے یا ایک بندہ جو ہے وہ اس کے پاس پی ایچ ڈی نہیں ہے لیکن اس نے کتابیں لکھی ہوئی ہیں, مطلب اور بڑی مستند کتابیں, اس کی کتابیں پڑھائی جاتی ہیں, ٹیچر ہے. ہاں تو وہ اس کو بغیر پی ایچ ڈی کے بھی ٹیچر رکھ لیں گے. تو مطلب سر آپ کے بھائی کو رکھا ہوا بغیر پی ایچ ڈی کے ٹیچر سر, تو کیوں؟ وجہ ہے نا کہ میں اس انڈسٹری میں ہوں تو اس لیے میں پڑھاتا بھی ہوں ریگارڈلیس آف دیٹ. سر آپ یہ دیکھیں کہ جس بندے نے بننا نا ڈاکٹر اور اس نے بننا ہے اچھا ڈاکٹر, میرا تو اپنا خیال ہے کہ زیادہ تر لوگ جو جاتے ہیں نا مجبوراً کہ یار ڈاکٹری کر, وہ نہیں اتنا سیریسلی پڑھتے. جس بندے کو بچپن سے جنون ہو کہ میں نے بننا ہے ڈاکٹر, پھر اس کے لیے وہ پڑھائی نہیں ہے, اس کے لیے وہ ذلت کاٹنا, اس کے لیے وہ راتیں لگانا جب دوست پھر رہے ہیں اور پڑھنا, اس کے لیے خواری نہیں ہے. اس نے بننا ہے ڈاکٹر, اس نے بڑی دیر پہلے فیصلہ کیا تھا. اور آپ کو جو نظر آتے ہیں نا ڈاکٹر, تو ڈاکٹر بہت زیادہ ہیں, مطلب اگین آبادی کے تناسب سے کم ہے لیکن ڈاکٹرز بہت ہیں ہمارے پاس. آپ یہ تو نہیں کہہ سکتے نا سارے بڑے امیر ہیں, سارے جو ہیں وہ پورشیں چلاتے ہیں, ساروں کی کوٹھیاں ہیں, ساروں کا یہ چند ایک لاٹ ہے نا جو اچھے ہیں, ان کا میں دعوے سے کہہ سکتا ہوں آپ کو کہ وہ پیشنیٹ ہے اپنے کام کے بارے میں. ایویں نہیں اس طرح ہوتا. آپ لیڈر کے اوپر نا ڈاکٹری جیسی فیلڈ میں سفارش اور ایک حد تک پہنچ سکتے ہیں, اس کے بعد آپ کی پرفارمنس, آپ کی پڑھائی, آپ کا اسکل, آپ کا ٹیلنٹ جو ہے وہ ابھر کے آتا ہے اور پھر آپ کا نام بنتا ہے, اور پھر آپ کے پاس ٹائم نہیں ملتا آپ سے 6 مہینے. آپ کو پتہ نا سر, ہمارے پاس ایسے ڈاکٹر موجود ہیں جن کا مل رہا ہے ٹائم اگست کا آج. وہ ان کا یار تکا بھی ہو سکتا ہے لیکن بہتوں کا وہ محنت ہے, لیکن وہ محنت از بیکڈ بائی سم بنیادی پیشن کہ یار میں نے ڈاکٹر بننا ہے. شاید ان کے خاندان میں ڈاکٹر ہو, شاید ان کی فیملی میں ڈاکٹر ہو, شاید انہوں نے ہاؤس دیکھا ہو سر بچپن میں, ٹی وی شوز کا بھی فائدہ ہوتا ہے.
واٹ ایور اٹ از, اس کے لیے پڑھائی کرنی ہے آپ نے. لیکن وہ پھر وہ والی پڑھائی نہیں ہے نا کہ چل پڑھ بیٹھ کے, وہ ہے پیشن کو آپ فالو کر رہے ہیں اپنے. سملرلی سر میوزک کے اندر مجھے بتائیں, میوزک کے اندر پڑھائی نہیں کرنی پڑتی. میوزک کی تھیوری اگر سیکھنی ہے آپ نے اگر ایک آرکیسٹرا کے ساتھ بجانا ہے, آپ نے اسٹوڈیو سچویشن میں جانا ہے, آپ کی میوزیکل تھیوری نہیں پڑھنی پڑتی ہے نا, تاکہ آپ بہتر ہوں باقیوں سے جنہوں نے نہیں پیری اور لگے ہوئے پڑھی بھی. سوری, آپ نے اگر اس کے اندر آپ نے اس کی میکینکس میں جانا ہے میوزک کی, تو آپ کو وہ اکوپمنٹ ہینڈل کرنا سیکھنا پڑے گا نا. ہر چیز میں پڑھائی ہے, لیکن وہ پڑھائی جو ہے مٹیگیٹ ہو جاتی ہے اگر آپ میں اس چیز کا پیشن ہو. پھر وہ پڑھائی نہیں لگتی, وہ آپ اپنے آپ کو ایڈوانس کر. دنیا کی آپ نے کوئی بھی چیز کرنی ہے اس میں پڑھائی چاہیے. بات ہو رہی ہے ڈگری کی. اچھا, ہم اس دن بھی یہ ڈسکس کر رہے تھے کہ جی وہ باقی ساری ڈگری شگری والا کام ختم ہو جائے گا, ڈاکٹرز اور انجینئر رہ جائیں گے جنہوں نے ڈگری حاصل کرنی ہے. اچھا, وہ کیوں حاصل کرنی ہے ڈگری؟ میرا تو یہ خیال ہے, اگین جو پیشنیٹ ہے وہ پڑھ لے گا ڈاکٹری, اور وہ بڑا بہترین ڈاکٹر بن جائے گا بغیر ڈگری کے. اور یہاں پہ ہیں پاکستان میں تو بہت ہیں, وہ پیشنیٹ بھی نہیں ہے. نہیں, اور اس میں ہو سکتا ہے کئیوں کے پاس ذرائع نہ ہو اور بڑے وہ پیشنیٹ ہوں اور وہ بڑے اچھے بھی ہوں, اور اکثر کے ہاتھ میں ہم سنتے ہیں کہ جی بڑا شفا ہے, اس نے کچھ کرتا ہی ہوگا. بالکل سر, جس کی میں پیشن بھی نہ ہو اور ڈگری بھی نہ ہو, وہ ڈنگر ڈاکٹر بن جاتا ہے سر. تو نہیں, تو وہ بنیاد, وہ سر وہ بھی بڑی اچھی فیلڈ سر, فیلڈ بہت اچھی ہے, ویسے ہی کہہ رہا ہوں سر. وہ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ڈاکٹری کے لیے ڈگری کا ہونا یہ نہ ڈاکٹر کی ریکوائرمنٹ ہے نہ پیشنٹ کی ریکوائرمنٹ ہے, حکومت کی ریکوائرمنٹ. یہ حکومت کی بھی کیوں ریکوائرمنٹ ہے, یہ بیسیکلی انشورنس کمپنی کی ریکوائرمنٹ ہے. وہ انشورنس کمپنی جو ہے نا, مطلب پاکستان میں تو نہیں ہوتی لیکن پوری دنیا میں کیا ہوتا ہے کہ آپ کے مریض کے ساتھ کوئی مسئلہ ہو گیا ڈاکٹر کے ہاتھوں, تو انشورنس کمپنی کو پڑتی ہے بہت بڑی ڈانس. اچھا, انشورنس کمپنی اس کو جو ہے نا, اس کے پاس کوئی رستہ نہیں ہے, اور وہ یہ کہتی ہے کہ یار اگر ہم نے اس بندے کو کوریج دینی ہے نا $20 ملین کی, تو ہم یہ کر سکتے ہیں کہ ہم انشور کریں کہ کوئی بہت ہی ریپیوٹیبل یونیورسٹی ہے جس کا اپنا بجٹ جو ہے نا سال کا وہ $30 بلین ہے, تو یہ وہاں سے نکلا ہو کہ ان کو بھی اپنی ریپیوٹ کا خیال ہو. پھر وہ اس نے پتہ نہیں یہ بھی کیا ہو اور وہ بھی کیا. آپ کہہ رہے ہیں ڈاکٹرز کی جو انشورنس ہوتی ہے اس کی بات کر رہے ہیں نا, ڈاکٹرز کی انشورنس کی, کہ اگر کسی میڈیکل میل پریکٹس انشورنس جسے کہتے ہیں, اگر ڈاکٹر سے کوئی مسئلہ ہو گیا ہے تو ٹھکے گی تو انشورنس کمپنی, ٹھیک ہے. تو وہ انشورنس کمپنی نے جو اپنے چیکس اور بیلنسز رکھے ہوئے ہیں نا, ان میں ایک ڈگری بھی ہے. اگر وہ نہ ہو تو ڈاکٹر کو بھی کوئی ضرورت نہیں ہے ڈگری کی. سو انجینئر بھی اسی طرح ہے کہ وہ پول چول گر جائے گا تو مسئلہ پڑ جائے گا, ورنہ تو ڈگری کی اب کوئی ضرورت نہیں. سر ایک اور وجہ ہے سر ڈگری لینے کی, سر ایک ڈگری یا لائسنس, ڈگری کے بعد لائسنس لینے کا, کہ آپ اس کو واپس لے سکتے ہیں اگلے بندے سے اگر وہ کوئی حرکت کر دے. اب سر فرض کریں ایک ڈاکٹر بندہ بن گیا ہے, لیکن وہ ڈاکٹر جو ہے کچھ اس کی زندگی میں مسائل ہوئے ہیں, وہ کپی پی کے سرجری روم میں پہنچ گیا, چیک کرا اسکالپل میں ذرا کھولوں چھولوں مزہ ہے, اور وہ کوئی حادثہ کر دیتا ہے, تو اس کے بعد وہ چیز ان سے پھر واپس وہ اسٹرپ ڈاؤن ہو جائیں گے اس چیز سے. شاہد کپور, ہاں کبیر سر, تو ڈاکٹر ہی اتنا اعلیٰ تھا. ویسے وہ فلم سر لوگوں کو نہیں پسند, کبیر کا مجھے فلم بڑی پسند ہے, وہ بری فلم نہیں تھی سر, اوور دا ٹاپ بس بری نہیں تھی. اچھا, تو خیر سر, اب کسی کا لائسنس اگر آپ دیں گے وہ ڈگری کی بیسس پہ دیں گے. جب ان کا لائسنس چھینیں گے ان سے, تو ان کی ڈگری بھی پھر آپ کہیں گے جی کہ چیک کریں. یہ ہوتا ہے کہ بھئی یہ پڑھ کے آیا ہے اور کوئی ریپیوٹیبل کالج ہو, اس کالج کی بھی پھٹے گی سر پھر, یار تو ہم نے نکالا تھا, یہ بیٹھ کے وہاں دارو پیتا ہے سرجری روم میں, جو بھی وجہ ہو اس کی. تو برا آپ نے سر سرکلنگ بیک ٹو دس ایشو, آپ کے بچے نے اگر اے لیول کا پرچہ دے دیا, اس کی جان چھوڑ دیں. اگر اس کا کسی اچھی یونیورسٹی میں داخلہ ہو گیا ہے, اس کو نہ کہیں کہ وہ ریسیٹ کرے. میں نے سر اپنے پیئرس کو, اپنے ساتھ کے اسٹوڈنٹس کو دیکھا ہے ذلیل ہوتے ہوئے, ایک سال پیچھے رہتے ہوئے, ڈوئنگ فک آل اراؤنڈ ٹاؤن, جبکہ اس کے دوست شوز یونیورسٹیاں چلے گئے ہیں, یہاں پہ یونیورسٹی جا رہے ہیں, ان کے کراؤڈس چینج ہو گئے ہیں, جسٹ بیکاز ان کے پیرنٹ نے کہا کہ تیرا ایڈ میتھس میں یا اردو بی میں یا کامرس میں یا اکنامکس میں اکاؤنٹنگ میں تمہارا بی نہیں اے آنا چاہیے تھا, تو اب نومبر میں پھر بیٹھو تم, اور دوں گا میں پیسے 70-80 ہزار روپے مزید دوں گا اس چیز کے لیے, بیٹھو ٹیوشن لگو اور اس میں اے لے کر آؤ کیونکہ اس کا اے آیا تھا. سر لوگوں کا نا سال برباد ہوتا ہے, یہ ٹراما ہے, یہ غلط بات ہے, یہ اپنے بچوں کے ساتھ نہ کریں. بھی سر کیا ہے, کسی نے سر آپ سے آج تک کسی نے پوچھا, مجھ سے آج تک, میں جب یونیورسٹی چلا گیا تھا, وہ بھی انہوں نے کاغذ پہ پوچھا تھا یونیورسٹی جانے سے پہلے,
اس کے بعد مجھے کسی بندے نے نہیں پوچھا آج تک کہ آپ کا اے لیول میں کتنے اے تھے، یا تھے ہی نہیں، آپ کے او لیول میں کتنے اے تھے، ایک تھا، آپ کے کتنے تھے. یا مجھ سے کسی نے پوچھا ہو جب میں نوکری پیشہ ہو گیا کہ جب کی نوکری تو انہوں نے ڈگری مانگی، اس کے اوپر یہ نہیں کسی نے مجھ سے پوچھا آج تک کہ جی اچھا آپ کا یہ آیا تھا فلانا جی جو آپ کی براڈ کاسٹ جرنلزم والا کورس تھا اس کے اندر کتنے نمبر آئے تھے. اب کوئی نہیں پوچھتا، وہ کہتے ہیں ڈگری مل گئی ہے تو چلو ٹھیک ہے. وہ بھی اب جیسے آپ کہہ رہے ہیں وہ بھی نہیں رہنا آگے، پوچھتا نہیں ہے ان چیزوں کو. اٹس جسٹ اراؤنڈ اس ٹائم میں نا، یہ جو جون جولائی اگست ستمبر جب تک رزلٹ نہیں آتے، پھٹی پڑی ہوتی ہے سب کی سر. بچوں کی لی ہوتی ہے کہ بھئی اب پھر سے کرو سارا. سر بچے کے لیے کتنی واہیات چیز ہے کہ یار میں نے 6 مہینے پچھلے ایک سبجیکٹ پڑھا، اس میں چلو میرے کچھ نمبر کم آ گئے، میرا اس دن موڈ نہیں تھا، میں پریشر میں تھا، اب میں پھر سے کروں ایک چیز. کیا بکواس ہے سر. ہاں مطلب یہ بچے کی اپنی کال ہونی چاہیے، اس کو اگر لگتا ہے کہ وہ کرنا چاہتا ہے تو کر لے، نہیں کرنا چاہتا تو نہ کرے. سر بچے نے اپنی کال دی تھی، اس کو ریپٹے پڑیں گے سر؟ یہ بڑی مسئلے والی بات ہے سر. اپنی کال تو بچوں کی یہاں پہ 40 سال کی ہو جائے تب تک نہیں ہوتی. تو سر بات چلے، ان کو اللہ کرے کہ سب کچھ ٹھیک ہو جائے. سر ایک اور خبر کر لیتے ہیں. یہ ایک ویڈیو وائرل ہوئی ہے سر، یہ فارمر آپ کے سی ایم پنجاب رہ چکے ہیں، بڑے مشہور اور نامور سیاستدان ہیں منظور وٹو صاحب. اب تو خیر سیاست میں اس طرح سے ایکٹیو نہیں ہے، بٹ ان کا تعلق سیاسی پارٹی سے، پیپلز پارٹی سے بھی رہ چکا ہے اور دیگر پارٹی سے رہ چکے ہیں. تو ان کی ایک ویڈیو آئی ہے جو میں نے بھی زندگی میں پہلی دفعہ دیکھی ہے، اور وہ ایسے تھی کہ کسی جنازے پہ ہیں، لگ رہا ہے اپنے حلقے میں ہی ہیں، اور وہاں پہ جنازہ جب ہو رہا ہے تو صفیں بنی ہوئی ہیں، سب سے اگلی صف میں یوں صف چل رہی ہے، یوں چلی جا رہی ہے، بیچ میں ایک لینڈ کروزر کھڑی ہے جس کے اندر وٹو صاحب بیٹھ کے جنازہ پڑھ رہے ہیں. تو اس پہ لوگ سر کافی آؤٹ کرائے ہو رہا ہے. لیکن اب دیکھیں وہ ان کی طبیعت خراب ہوگی، وہ کھڑے نہیں ہو سکتے ہوں گے، چل نہیں سکتے ہوں گے، اب ان کی عمر کافی ہو گئی ہے، تو ظاہر ہے اگر وہ وہاں پر آ گئے ہیں اور وہ بیٹھ کے مطلب اگین کئی لوگ جس طرح کرسی پہ بیٹھ کے پڑھتے ہیں ان کے لیے مشکل ہوگا. مطلب ظاہر ہے کہ لوگوں کو نکال کے، ان کو 2 بندے چاہیے ہوں گے کہ جو نکال کے باہر رکھے. وہ باقی یہ ہے کہ ظاہر ہے اس طرح کی چیزیں جو ہیں وہ آپٹکس کے لحاظ سے ہاں ذرا بری لگتی ہے، کیونکہ اگین ان کو شاید جیسے آپ نے شروع میں کہہ دیا کہ وہ اب اس طرح سے پولیٹیکلی ایکٹیو نہیں ہے، ایج تو بھی بہت ہے ان کی. ان کو فرق نہیں پڑتا. جب کوئی ایکٹیو پولیٹیشین ہو تو اس کے لیے یہ بیڈ آپٹکس ہے کہ وہ سب کے ساتھ کھڑا یا بیٹھا نہیں ہوا، وہ گاڑی میں ہے. لیکن وٹو صاحب کو کوئی فرق نہیں پڑتا. باقی یہ ہے کہ مطلب ظاہر ہے وہ پہنچ گئے، اصل چیز ہے کہ ٹائم دینا. اور ظاہر ہے ہم تو سر آپ کو پتہ ہے کہ اس طرح کے لوگ ہیں جو کہ مارجن دیتے ہیں کہ جی مطلب وہ کوئی نہ کوئی ضرور مسئلہ ہی ہوگا جو وہ نہیں اس طرح سے نکل سکے، تو کوئی اس میں ہاں نہیں، بٹ لوگوں کو سر اب کہیں سوشل میڈیا کا دور ہے، لوگ ذرا اس کے اوپر اگر اس کا کوئی مذہبی اینگل تو میرے خیال میں ہے نہیں اس طرح سے، شاید ہو، آئی ڈونٹ نو، کہ جی آپ گاڑی میں بیٹھے ہیں تو پڑھ رہے ہیں. مطلب لوگ تو پڑھ لیتے ہیں جدھر بھی. ہاں جی مطلب وہ صف کے اندر لوگ کرسی میں بھی بیٹھتے ہیں، تو وہ بھی میرے خیال میں کوئی ایسا مسئلہ ہونا نہیں چاہیے. باقی ظاہر ہے ہم کوئی عالم دین تو ہاں نہیں. سر اس میں ایک اور خبر آپ ایڈ کر لیں، اور وہ تھی کہ جو ابھی ماہرہ خان صاحبہ نے جو ہے وہ بیان دی ہے کہ جو ان کو ایجسٹ کامنٹ آئے ہیں بہت زیادہ لو گرو کے اوپر، تو وہ انہوں نے بالکل اگنور کی ہیں، اور ان کی والدہ نے ان کی نشاندہی کی کہ جی کچھ باتیں لوگوں نے کی ہیں جو مجھے بڑی بری لگی ہیں ان کی والدہ کو، اور تم شاید عمر چھپایا کرو تھوڑی اپنی. ان کی والدہ کو کی ہیں لوگوں نے باتیں؟ نہیں کی تو ماہرہ کو ہے، لیکن مائنڈ ان کی والدہ کر. اچھا مائنڈ ان کی والدہ کر. تو ماہرہ نے ان کو کہا کہ جی اس میں کوئی گھبرانے والی بات نہیں ہے، اور میں اپنی عمر کبھی بھی نہیں چھپاؤں گی. تو یہ بڑی اچھی اپروچ ہے. ظاہر ہے ایک تو یہ کہ جب آپ پبلک اسفیئر میں کوئی بھی چیز کرتے ہیں تو پھر آپ پبلک تو ہر طرح کے بیان دیتی ہے، تو اس لیے آپ کی تھک اسکن ہونی چاہیے. دوسری چیز یہ کہ جہاں تک یہ ایجسٹ کامنٹس کا معاملہ ہے، اب یہ انفارچونیٹلی جو ہے نا یہ ہوگا، اور یہ کوئی خالصتاً پاکستان کا مسئلہ نہیں ہے، یہ پوری دنیا کا مسئلہ ہے. اور اس پہ نا آپ، میرا تو یہ خیال ہے کہ اس کو اگنور کرنا تو ظاہر ہے آپ کے پاس اور کوئی رستہ ہی نہیں ہے. اس کو جو ہے نا یہ بڑی آپ کے لیے کیا سب کے لیے بڑی ایکسیپٹیبل ہونی چاہیے. اس کی ایک وجہ ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ، اور یہ اگین جیسے میں نے کہا کہ پاکستان کا مسئلہ نہیں ہے، پوری دنیا میں جب کوئی کاسٹ ہوتا ہے کسی رول کے لیے تو کیا صرف یہ دیکھا جاتا ہے کہ یہ لڑکا یا یہ لڑکی جو ہے یہ اس رول کے لیے
سب سے اچھے ہیں کیونکہ اس طرح کی ایکٹنگ ان سے اچھی کوئی نہیں کر سکتا. یہ تو ایسا تو نہیں ہوتا. یہ بھی دیکھا جاتا ہے کہ یہ لگتے کیسے ہیں, ان کی سوشل میڈیا فالوئنگ کیسی ہے, یہ کتنا ریونیو لے کر آئیں گے, یہ کتنا ریونیو لے کے آئیں گے, اور لوگوں کو یہ پیارے لگتے ہیں کہ نہیں لگتے. ٹھیک ہے, تو جب کاسٹنگ کے وقت یہ ایک سب سے بڑا فیکٹر ہے کہ آپ پیارے لگتے ہو کہ نہیں لگتے, اور شاید بہت اچھے ایکٹر اس رول کے لیے اگنور ہو جاتے ہیں کیونکہ وہ جو ایک ماڈرن استھیٹکس ہیں اس کے مطابق وہ پیارے نہیں کنسیڈر ہوتے, اور ان کی جگہ ہلکے ایکٹر آ جاتے ہیں کیونکہ وہ پیارے ہیں. تو پھر اگر وہ ڈاؤن دا لائن ان دیئر کریئر وہ تھوڑے سے بزرگ لگنے شروع ہو جاتے ہیں یا وہ اتنے پیارے نہیں رہتے, تو اس پہ جب پبلک کہتی ہے کہ یہ پیارے نہیں ہیں تو پھر یہ تو پارٹ پیکج ہے, پھر یہ تو ہوگا. سر دیکھیں اس میں نا آپ کبھی بھی جو سٹارڈم ہے نا وہ اس کو آپ ملک کرتے ہیں. ایجسٹ کامنٹس جو ہے نا کہ جی آپ کسی جوان ایکٹرس کو لیں اور جوان, اس فلم میں نیو کمر تو نہیں آ سکتا, بہت مہنگی فلم تھی, اس کا ظاہر ہے کوئی 2 نمبر سے اس طرح کر لیں. ٹام کروز کی ایج ہے 61 ایئر اولڈ, وہ لگتا ہے کہیں 61, مجھے تو میں تو جانتا ہوں کئی لوگ جو 60+ ہم ٹام کروز کی طرح نہیں لگتے. وہ ٹاپ گن میں آیا تھا ابھی 1-2 سال پہلے, زیادہ شاید ہو گئے ہیں, لیکن وہ ٹاپ گن میں آیا تھا اپنے لیٹ 50s میں ایز اے فائٹر پائلٹ. اصل تو نہیں ہے نا یہ, اصل میں تو فائٹر پائلٹ اتنی ایکسٹریم چیز جو ہے وہ نہیں کر سکتا اتنی ایج کے اوپر, لیکن وہ ٹام کروز ہے. وہ فلم جو تھی وہ وہی بنا سکتا تھا کیونکہ ٹاپ گن ہے ہی ٹام کروز. ابھی ایک ریلیز ہو رہی ہے فارمولا 1 کے اوپر فلم F1, اس میں بریڈ پٹ ہے, وہ 62 سال کا ہے. اب وہ 62 سال کا ہے تو وہ فارمولا 1 کار تو نہیں چلا سکتا, یہ تو ذہن نہیں مانتا جس طرح وہ چلایا. لیکن آپ نے دیکھا اس کو وہ کس قسم کا 62 سال کا بندہ ہے, تو وہ کاسٹ ہو گیا کیونکہ بریڈ پٹ ہے ہٹس لے کر. شاہ رخ خان is 59, شاہ رخ خان کر رہا ہے نا ابھی ایکشن رومانس شوینس کر, کو 59 ایئر اولڈ کر سکتا ہے اس قسم کی چیز نہیں. وہ فلموں کے اندر انہوں نے پیسے کمانے ہیں, ٹینٹ پول پکچرز بنانی ہے, یہ بھی ٹینٹ پول پکچر تھی پاکستان کی طرف سے, تو وہ تو کریں گے اپنا کام. اس کے اندر آپ کا ہے کہ جی ینگر لاٹ جو ہے نا, اگر یہ آرگیومنٹ ہے کہ ینگر لاٹ کو اس طرح موقع نہیں ملتا, یہ اولڈیز جو ہے, جو کہ اولڈی نہیں ہے ماہرہ خان بالکل بھی, وہ کھا جاتے ہیں, ان کی باری کھا جاتے ہیں. تو یار یہ تو دنیا کا طریقہ کار ہے. یہاں پہ شعیب ملک جو تھا سر وہ 43 تک کھیلا ہے سر, ابھی بھی کھیل رہے ہیں شاید. یہاں پہ کرکٹ کے اندر نہیں کوئی چھوڑتا اپنی کہ جی ہم ریٹائر نہیں ہونا چاہتے, اور ابھی تک کٹ استری کر کے بیٹھے ہوئے ہیں. تو یہ تو فلمیں ہیں. نہیں, اس میں تو کوئی شک نہیں کہ وہ فلم جو تھیٹر میں لگنی ہے اس کا تو فیصلہ اس بات پر ہوگا کہ وہ کراؤڈ پل کر سکی یا نہیں کر سکی, اور اگر وہ کر سکی تو اس کا مطلب ہے کہ فلم کی کاسٹنگ ٹھیک تھی. دوسری چیز یہ ہے کہ پاکستان اور انڈیا جو ہے وہ کوئی اس لحاظ سے کوئی بہت اچھے ممالک نہیں کنسیڈر ہوتے. یہ جو نیو کمرز ہوتے ہیں ان کو لے کے یہ بڑے کرٹیکل ہوتے ہیں, یہ تو بڑے کم ہوتے ہیں جو کہ جن کو اپروو کرتے ہیں, زیادہ تر جو ہے ریجیکٹ ہو جاتے ہیں. اور بٹ تیسری اور آخری چیز جو اس سے تعلق نہیں ہے, مطلب بات یہ ہے کہ ماہرہ سٹار ہیں, اس میں کوئی شک ہی نہیں, وہ کراؤڈ پولر ہیں, اس میں کوئی شک ہی نہیں, فلم ان کی ہٹ ہے, اس میں کوئی شک ہی نہیں. لیکن یہ ہے کہ جو یہ اس طرح کے کامنٹس ہوں گے, اور وہ ان کے لیے نہیں ہوں گے, سب کے لیے ہوں گے جو بھی ایکٹرز ہیں, یہ پارٹ آف پیکج, یہ پیکج کا حصہ ہے. اور اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ ان دا فرسٹ پلیس فلم ملتی بھی اس وجہ سے ہے کہ آپ کیسے دکھتے ہو, تو پھر آپ کے دکھنے پہ ہی اگر کوئی کامنٹ کرے گا تو وہ تو ہوگا. اور باقی وہ اس میں مطلب ظاہر ہے ہم تو بالکل بھی کوئی ماہرہ کی تنقید نہیں کر رہے, کیونکہ ماہرہ تو خود ایگزیکٹلی وہی چیز کہہ رہی ہے جو ہم کہہ رہے ہیں کہ وہ تو یہ تو اس طرح. اور باقی سر کوئی اگر بہت ہی نظر آتا ہے آپ کو ٹیلنٹ, آؤٹ اسٹینڈنگ ٹیلنٹ, جو کہ ایکٹنگ ینگ بھی ہے, منوا لیا اپنے آپ کو, ہانیہ ہے جیسے فرض کریں, اور بڑے ہیں میل بھی ہیں, پھر اگر اس دن اس ڈائریکٹر, پروڈیوسر, کاسٹنگ والوں نے سب نے بیٹھ کے جب کاسٹنگ کی, ان کو لگا ہو کہ ماہرہ نہیں ہانیہ تو ہانیہ کر لیتی فلم, اس میز پہ 4 لوگوں نے فیصلہ کرنا ہے کہ کون آئے گا فلم میں, انہوں نے کر لی, وہاں کہانی ختم ہو جاتی ہے, وہاں بات ختم ہو جاتی ہے. اس کے بعد ہاں کرٹکس تو سب ہر چیز کے ہوں گے, وہ ایکٹنگ پہ نہیں کریں گے تو ایج پہ کر لیں گے, ایج پہ نہیں کریں گے تو ڈریسنگ پہ کر لیں گے, ڈریسنگ پہ نہیں کریں گے تو فلم کے اوپر کرنا شروع کر دیں گے. یہ تو چلتا رہتا ہے, پارٹ آف دا گیم. وہ بالکل ٹھیک ہے, میری عمر چھپانی نہیں چاہیے. نہیں, میری اصل میں وہ دوسری وہ بات ہے, وہ بات یہ ہے کہ ماہرہ ہوتی ہے یا ہانیہ ہوتی ہے, ان کے ایج کا تو فرق ہے, بٹ دے بوتھ لک اے سرٹن وے. مطلب وہ آپ کی جتنی بھی آپ کہہ لیں ڈیفینیشنز ہیں خوبصورتی کی, وہ ان پہ پورا اترتی ہیں.
ٹھیک ہے, میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ یہاں پہ جو ان ڈیفینیشنز پہ پورا نہیں اترتا, وہ جتنا مرضی اچھا ایکٹر ہو اس کو رول ہی نہیں مل سکتا. بیوٹی سٹینڈرڈز اگر اس کے وہ نہیں ہیں تو وہ رول مل ہی نہیں سکتا. تو جب اس کو رول مل ہی نہیں سکتا, اور ادھر جب رول ملے گا کیونکہ بیوٹی سٹینڈرڈز کی وجہ سے, تو پھر بیوٹی سٹینڈرڈز جب اوپر نیچے ہوں گے تو وہی پبلک جن کی وجہ سے رول ملتا ہے وہ پھر اس پہ باتیں بھی کریں گے. تو یہ تو مطلب یہ تو انڈسٹری کا حصہ ہے, اور یہ پاکستان, انڈیا, امریکہ, آپ کہیں بھی لے لیں, سب جگہ سے. تو ہمیشہ سے کہتے ہیں بڑے کیجولی ایکٹرز اور باقی جو ایکٹنگ فیلڈ سے ہوتے ہیں جو کہ اور میڈیا میں ہوتے ہیں, وہ تو کہتے ہیں کہ یار اگر آپ کو نہیں بیوٹی سٹینڈرڈز پہ اترے تو آپ ریڈیو کر لیں. تو آپ نہیں سر, میں نہیں کہہ رہا, یہ ایک ہے ایک چیز, وہ لوگ ریڈیو کرتے ہیں, ریڈیو کمال چیزیں کرتے ہیں. تو بات سر وہ تو پھر آپ کو پتہ ہے کہ دنیا میں نا ایک آدھا ہی ہوتا ہے جو کہ ایکولی مطلب ٹی وی, ریڈیو, فلم, وہ پھر سائر لودھی ہے. آپ ہنس کر رہے ہیں سر؟ سر میں ہنس نہیں رہا, ہنسنے والی کیا بات ہے اس کے ہے, میں اس لیے ہنس رہا ہوں کہ سر مجھے نہیں پتا تو ریڈیو کیا ہے انہوں نے. سر وہ 107 پہ روز شو کرتے ہیں. اچھا, ان کا 107 پہ شو آتا ہے روز. واہ واہ واہ, ٹھیک ہے سر, اجازت لیتے ہیں.